40 سے لے کے 50 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ جو انبیاء رسولوں کو اللہ بھیجتے ہیں ان کی جو مین جو ان کے ذمہ کام ہوتا ہے وہ لوگوں کو ڈرانا اور خوشخبریاں دینا، مطلب برے کاموں سے ڈراتے ہیں اور اچھے کاموں پر ان کو انعام کا بتاتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما نرسل للمرسلین، اور نہیں بھیجے ہم نے رسول الا مبشرین و منذرین، کہ وہ ڈرائیں لوگوں کو، یعنی مبشرین بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، یعنی دو کام وہ کرنے والے، اور ان کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، مینلی ان کے ذمہ یہ دو کام ہوتے ہیں۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ، جو ایمان لے آیا اور اس نے اصلاح کر لی، کتنی بڑی بات۔ فمن، پس جس نے جو ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ پھر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب ہے دکھ ہوتا ہے نا بندے کو کوئی ایسی چیز دیکھ کے، خدا نہ خواستہ جہنمیوں کو تو یہ رہے گا کہ بھئی ہم نے غلطی کی ساری زندگی، ہمیں دوبارہ کسی طرح بھیج دے اللہ تعالیٰ، ہمیں معاف کر دے، کسی طرح یہاں سے نکال لے، تو وہ ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اور ان کی کوئی فرمائش کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہدایت کی روشنی سے ہمیں منور کر دیا ہے، ہمیں کم از کم اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہمارے قلوب پہ کوئی مور نہیں لگی ہوئی، ہماری سماعت پہ کوئی مورے نہیں ہیں، ہماری آنکھوں پہ مورے نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیا ہوا ہے۔ تو اس میں یہی میں پہلے بھی عرض کیا کہ سورہ اعراف میں بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ فمن اتقی و اصلح، فمن اتقی و اصلح، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کذبوا کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا۔ یمسهم العذاب، ان کو پہنچے گا ہمارا عذاب، ان کو چھوئے گا، ان کو ٹچ کرے گا، ان کو لگے گا۔ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ فسق وہی ہے، یفسقون جو ہے فسق سے، فسق و فجور جو کہتے ہیں، جو نافرمان ہیں، جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ والذین کفروا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایک ایک چیز کو کھول کے بتا دیا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کو کتنے بڑے انعام ملیں گے، اور جو برے کام کریں گے اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اور یہ بنتا بھی ہے، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اوہ، یہ مشرکین نے کہا تھا نا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہمیں دنیا کے خزانے جو ہے نا ہمیں دلوا دیں، یا جو آگے آنے والے برے حالات ہیں ہمیں اس سے متنبع کر دیں، یعنی غیب کا علم سے آپ بتاؤ ہمیں، یا اگر آپ نبی ہو اللہ کے رسول ہو
تو ہمیں وہ تمام جو مضمرات ہیں، بری چیزیں، ان سے ہم بچ جائیں. اور ان کا یہ تھا کہ بھئی کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم اس کی بات مان لیتے، آپ کے ساتھ کوئی اللہ فرشتہ بھی اتار دیتا. اس کا جواب دیکھو اللہ پاک دے رہے ہیں ان کی طرف سے، قل کہہ دیجئے. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. اللہ پاک کہہ رہے کہہ دیجئے، یعنی ان کو کہہ دیجئے. اللہ کی طرف سے. ہائے ہائے، نہیں وہ قل نہیں، اے قل، قل ہے. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. جی، قل مطلب ہے ایک معمولی بات نہیں ہے کہ ان کو کہہ دیجئے، کہہ دیجئے لا اقول لكم عندي خزائن، میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں. یعنی نہیں کہتا میں کہ تم سے میرے پاس خزانے، یعنی میں تم سے نہیں یہ کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، اور نہ میرے پاس غیب کا علم. پکی بات ہو گئی نا کہ ان کو کہہ دو میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، الا جو جتنا اللہ بتا دے. ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں اللہ کا بشر ہوں. ہاں جی، وہ شروع تو بیٹھتے سی، پھر پتہ نہیں ہوں ہاں جی کافی پابندی نال بیٹھے. ہاں جی، لیکن پھر وہ کہتے کہ میں ایک بچے نو ٹیوشن پڑھانا ہے.